ایک اور شخصیت جس کا نام پورا ملک جانتا ہے، ظلم کے خلاف ایک بہت مضبوط آواز، جس نے سنویدھان کو بچانے کے لیے ملک کے ہر موڑ پر، تاریخ کے ہر موڑ پر پچھلے 70 سالوں میں ہم سب کو سنبھالا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے آنریبل راشٹریہ مہاسچو عزت مآب جناب حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔ میں بڑے ادب سے درخواست کر رہا ہوں حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب جلدی تشریف لائیں اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں اپنا خطاب فرمائیں۔ ساتھ ہی میری گزارش ہے محترم جناب عزت مآب ہمارے ساتھی محترم عبداللطیف فاروق صاحب اور محترم دیا سنگھ جی، پلیز آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے محترم مولانا فضل الرحیم صاحب کو شال اور یہ ہمارا ایک یادگار قیام قبل آپ کو پیش فرمائیں۔ آئیے بس بہت بہت شکریہ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب۔ اس وقت پورے ملک میں تمام راشٹر کے کونے کونے میں وقف بورڈ کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، ان کی بھی گہرائی سے استقبال کرتے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب آپ کے سامنے آپ سے مخاطب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ہمارے گرودیو بہادر جی کی شہادت کی 350ویں برسی کی مناسبت سے حق امن سیمینار میں شرکت میرے لیے بہت ہی خوشی کا باعث ہے۔ میں اس سیمینار کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے شرکت کی دعوت دی اور کچھ عرض کرنے کا بھی موقع عنایت فرمایا۔ قیام امن انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جس معاشرے اور سماج میں امن و امان نہ ہو، وہ معاشرہ اور سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ گرو تیغ بہادر جی کی زندگی اور ان کی تعلیمات قید میں لکھی گئیں۔ ان کی نظمیں ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ امن و شانتی کے لیے خدا کی طرف رجوع ہونا، مادیت، دنیا پرستی اور خواہش نفس سے دوری ضروری ہے۔ اسی سے قلبی اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ ظلم اور زیادتی دنیا کی ہوس ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے اور ان کی پوری زندگی اسی ظلم اور زیادتی کے خلاف لڑنے کے اندر گزری۔ میرے محترم سامعین، معاشرہ اور ملک کی ترقی بغیر انصاف کی فراہمی کے ممکن ہی نہیں ہے۔ سماجی ہم آہنگی اور فسادات کی روک تھام ہی معاشرے اور ملک اور سماج کی ترقی کا ضامن ہے۔ کوئی بھی معاشرہ یا سماج اسی وقت حقیقی معنوں میں ترقی کر سکتا ہے جب وہاں عدل اور انصاف کا بول بالا ہو، عوام کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ ہو، عوام کو حق کی بات کہنے کی آزادی ہو، قانون کی بالادستی ہو، عوام کو یقین ہو کہ اگر کوئی ان پر ظلم کرے گا تو اس کا حساب ہوگا، مجرموں کو سزا ملے گی، جوڈیشری عدلیہ سے انصاف ملے گا، پولیس ایمانداری کے ساتھ میں کام کرے گی، جانچ ایجنسیاں تعصب سے اور فتنہ پرستی سے کام نہیں لیں گی، اقلیت اور اکثریت کے درمیان کسی بھی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہوگی، نسل، ذات، علاقہ اور مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں ہوگا۔ کسی بھی معاشرے، سماج اور ملک کی ترقی اور امن اور امان کے قیام کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہیں اور لازم ہیں۔ وہیں اگر اس کے برعکس اور اپوزٹ ہو کہ معاشرے میں ناانصافی کا دور دورہ ہو،
عدالتیں قانون کی پاسداری کے بجائے آستھا اور عقیدے کی بنیاد کے اوپر فیصلے کریں، عدالتوں سے انصاف نہ ملے، پولیس اور انتظامیہ اقلیتوں اور کمزوروں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھنے کی کوشش کریں، پارلیمنٹ اور انتظامیہ اور عدلیہ ہر جگہ اکثریت اور اقلیت کی بنیاد پر امتیاز برتا جائے، ذات، نسل، علاقہ اور مذہب کے نام پر ڈسکریمنیشن اور ناانصافی سے کام لیا جائے تو ایسا معاشرہ اور سماج اور ملک تمام برائیوں اور بد عملیوں کا گڑھ بھی جاتا ہے اور بن جائے گا۔ ہر طرف انارکی پھیلے گی، غریبوں اور کمزوروں کا جینا مشکل ہو جائے گا، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں ہوگی، معاشرے میں امن و امان اور سکون مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ یہی تعلیم قرآن میں آئی اور یہی تعلیم ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انصاف کے قیام کے اوپر، جسٹس کو نافذ کرنے کے اوپر زور دیا ہے اور فرمایا مسلمانوں کو ہر جمعے میں، اور وہ یہ آیت سنائی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک انسان کے ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا اور ایک دوسرے کے مال کو ہڑپنے کو ظلم قرار دیا گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بہت معزز قبیلے کی خاتون کی چوری کا مقدمہ آیا، جرم ثابت تھا تو ہاتھ کاٹے جانے کا حکم دیا گیا۔ خاتون کے قبیلے کی سیاسی اور سماجی حیثیت کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں نے سفارش کرنی چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناگواری کا اظہار فرمایا اور کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میری چہیتی بیٹی فاطمہ بنت محمد اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ الغرض قیام امن کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہم کوشش کریں۔ قانون کی بالادستی ہونا، نسل، ذات اور علاقہ اور مذہب کی بنیاد پر تفریق نہ ہونا، یہی اصل بنیاد ہے۔ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو اس ملک کے معماروں نے اسی طرح کے ملک کا خواب دیکھا تھا جہاں دستور کی بالادستی ہو، کانسٹیٹیوشن کا احترام ہو، انصاف کا بول بالا ہو، نسل، ذات، علاقہ اور مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق اور بھید بھاؤ نہ کیا جائے، مذہبی، تہذیبی اور لسانی آزادی ہو، کسی پر کوئی کلچر، تہذیب اور عقیدہ تھوپا نہیں جائے گا۔ لیکن آج ہمارے ملک کی صورتحال دیکھیں تو ایک ترقی یافتہ ملک اور سماج کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو جڑ سے ہی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مذہبی آزادی کو یکساں سول کوڈ کے نام پر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی ابتدا ملک کی آزادی اور دستور سازی کے وقت سے ہی ہو گئی تھی۔ آئی لو محمد جیسے جملے کو متنازع مختلف بھی بنایا جانے لگا۔ آئی لو محمد کہنے پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، وہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی حرامزادہ گستاخی کرتا ہے تو پولیس تماشا بنی رہتی ہے، مجرموں پر کارروائی ان کا مذہب دیکھ کر کی جاتی ہے۔ آئینی عہدے پر بیٹھا شخص بھی کپڑوں سے پہچاننے کی بات کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اپنا حق مانگنے والے کسان بھائیوں اور سکھ بھائیوں کو خالصتانی بتایا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کا جج ریٹائرمنٹ کے بعد انٹرویو میں اقرار کرتا ہے کہ اس نے بابری مسجد میں انصاف کا گلا گھونٹ کر آستھا کی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا۔ جس ملک میں سماج اور عدلیہ بھی جانبدار ہو جائے، جوڈیشری بھی جانبدار ہو جائے، جہاں انصاف کے بجائے صرف فیصلے سنائے جاتے ہوں اور ملک میں امن اور آشتی کی امید رکھنا اور ترقی و خوشحالی کے سپنے دیکھنا یہ دیوانے کے خواب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ میرا عزیزو اور دوستوں، مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا احساس مر چکا ہے، ہم اپنے گروؤں کی تعلیم بھلا چکے ہیں۔ ہم گرو تیغ بہادر جی کی
طرح ظلم کے خلاف لڑنے اور قید برداشت کرنے کی بات تو دور، ظلم ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، مگر اپنے آس پاس ہونے والے ظلم پر آنکھیں موند لیتے ہیں۔ ہم گاندھی جینتی تو دھوم سے مناتے ہیں، مگر ظلم اور تشدد ہوتا دیکھتے ہیں تو اہنسا اور عدم تشدد کا سبق یاد نہیں رہتا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک امن و شانتی کا گہوارہ بنے، اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے کی ترقی اور فلاح بہبود کے خواہش مند ہیں، تو ہمیں اپنے مذہبی گروؤں کی تعلیمات اور ان کی زندگی سے سبق لینا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا اور ظلم و زیادتی کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی، مظلوموں اور کمزوروں کی داد رسانی کرنی ہوگی، قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح کے سیمینار اور پروگرام آگے بھی ہوتے رہیں گے اور ہم ہر طرح سے آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، مل جل کر جمہوریت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہیں، فرقہ پرستی کے خلاف مضبوط بلند آواز بلند کرنے کو تیار ہیں، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اس ملک کو سارے جہاں سے اچھا بنائیں گے۔ میں ایک بار پھر تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس طرح کے سیمینار منعقد کرنے پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی تشریف آوری نے ہمیں بیان جذبہ اور جو بخشا ہے اللہ رب العالمین کی بہت شکریہ۔